کیا شیعہ لڑکا ایک سنی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ کیا سنی لڑکا ایک شیعہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اور ان کی اولاد کس فقہ پر عمل کرے گی؟ اور لڑکا لڑکی کے دونوں کے خاندان کو ان کی شادی کے بعد میں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات جو ہمارے دماغ میں وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔ تمام فرقوں کے نامور علماء اس پہ اپنا کیا موقف دیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اور ڈھونڈتے ہیں ہم اپنے ان سوالوں کا جواب۔ اینڈ تک بنے رہیے ہمارے ساتھ، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ ایک تو سادہ اصول ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، اور اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں یا اور دوسرے گروہ ہوں، سب کے سب مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان نکاح میں کوئی تردد قانونی لحاظ سے تو نہیں ہو سکتا۔ آدمی نکاح کرنا چاہے ضرور کرے، لیکن نکاح کرتے وقت ایک اور چیز ہے جس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے خیالات میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کی معاشرت میں، آپ کی تہذیبی اقدار میں زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی ہو۔ تو یہ چیز یہ معاملات میں بھی دیکھنی چاہیے، یہ رویوں میں بھی دیکھنی چاہیے، یہ آپ کے سیرت اور کردار میں بھی دیکھنی چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ مذہبی خیالات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ کل بچے پیدا ہونے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ماں باپ ہی سے ابتدائی تربیت ملنی ہے، اس میں کوئی مناقشے کی صورت نہ پیدا ہو جائے، اس میں باہمی اختلافات نہ درائیں، اس میں بچے اس صورتحال سے دوچار نہ ہو جائیں کہ ابا میاں ایک طرف کھینچ رہے ہیں اور اماں جان کسی دوسری طرف کھینچ رہی ہیں، تو اس کشمکش کے ساتھ گھر نہیں بن سکتا۔ اس پہلو سے تو احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ قانونی لحاظ سے کوئی اس میں حرج کی بات۔ ایک بچی سوال کرنے لگی، مولانا یہ آپ مولوی حضرات نے کیا بنایا ہوا ہے کہ شیعہ لڑکے کی سنی سے اور سنی لڑکی کی شیعہ سے شادی نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا بی بی تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ سندھی کی مہاجر سے، مہاجر کی پنجابی سے، پٹھان کی بلوچی سے شادی کیوں نہیں ہوگی؟ جو جواب تمہارے پاس وہاں ہے کہ ثقافتیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہیں، انداز زندگی مختلف ہے، وہی جواب یہاں ہے۔ یہ کوئی شرعی طور پر تو منع نہیں کیا جا رہا۔ نبھانا مشکل ہو جائے گا، رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنے میں تمہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کر سکتے ہو، سنبھال سکتے ہو، تو جب ہم اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اختلاف علمی رہنا چاہیے۔ مثلا ایک عورت یہ سوال کرتی ہے کہ میں ایک شیعہ، میرے پاس سوال آیا ہے ابھی خط کچھ دن پہلے، میں ایک شیعہ لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی ہوں؟ تو یہاں مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر سامنے شیعہ لڑکے کے بالفرض عقائد حد کفر تک نہیں پہنچے ہوئے مثلا، تو نکاح تو ہو جانا چاہیے۔ لیکن میں عموماً یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے سے نکاح کریں گی یا کریں گے، تو لازم بات ہے کہ ذہنی کشمکش رہے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ ساتھ ذہنی کا مظاہرہ کیا کہ جی چلے ٹھیک ہے میں کر لوں گی، یا لڑکے نے سوچا یہ شیعہ لڑکی ہے چلو کوئی بات نہیں میں اس کو مولڈ کر لوں گا، آہستہ آہستہ نکاح کر لیا، لیکن کیا پورے خاندانوں کا ذہن بدل جائے گا؟ نہیں۔ آگے کیا ہوگا کہ لڑکے والے اپنی طرف کھینچیں گے، لڑکی والے اپنے عقائد کی طرف، پھر جب بچے پیدا ہوں گے تو بچوں کی زندگی تو اتنی برباد ہوتی ہے کہ ننیال والے کہتے ہیں ہمارے عقیدے میں آ جائے، اور ددیال والے چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہو جائے، تو بچہ فٹ بال بن جاتا ہے، اور اس سے خود مطلب یہ کہ خود جو شخص ہے وہ انتہائی اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ Are Sunni and Shia sushi marriages allowed? کیا سنی شیعہ شادی کی اجازت ہے؟ بہت سارے شیعہ علماء اس پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن کچھ احتیاط بتائی گئی ہیں۔ پہلی احتیاط یہ ہے کہ اس بات کی گارنٹی لے لی جائے ایک شخص کا عقیدہ دوسرے پر زبردستی مسلط نہ کیا جائے۔ مثلا شادی کے بعد ایک سنی شوہر شیعہ بیوی کو مجلس جانے سے نہ روکے، تو شادی سے پہلے اس چیز کی گارنٹی لازمی ہونی چاہیے۔ اگر شادی ہو جاتی ہے تو بچوں کا فقہی مستقبل کیا ہوگا، یہ شادی سے پہلے فیصلہ کر لینا ضروری ہے۔ انہی مسائل کی وجہ سے بہت سارے علماء شیعہ سنی شادی سے روکتے ہیں۔ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، بات عقیدے کی ہے۔ اگر لڑکے یا لڑکی میں کوئی ایسے لوگ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر لڑکے یا لڑکی میں کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن میں عقائد کے اندر بودھ ہے، لڑکا یا لڑکی توہین صحابہ یا انبیاء یا قرآن یا ضروریات دینہ کے حوالے سے اس کے نظریات وہاں درست نہیں ہیں اور ملتے نہیں ہیں، تو ان کا نکاح شرعاً ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم جو مرضی، ہم مسلک کی بات نہیں ہے، اور آپ یہ ان کو بھی پتہ ہے، ہم کو بھی پتہ ہے۔ اس کو اگر ہم اس سے مزید تھوڑا ہم آگے نکلیں گے تو پھر شروع ہو جائے گی بحث، اور پھر شروع ہو جائے گا جھگڑا۔ اگر کہیں میں بڑا کھل کے کہتا ہوں،
اگر کہیں عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کوئی اس میں لڑکے یا لڑکی کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو نکاح درست ہے. اور اگر سنی اور سنی ہیں اور ان کے عقیدے میں آپس میں اتنا وہ معاملات ہیں، اگر لڑکا یا لڑکی کے اندر کسی بے ادبی کا کوئی معاملہ ہے، نکاح شرعی طور پہ ہوتا ہی نہیں ہے. What is the ruling on a Sunni man marrying a Shia ایک woman? سنی شخص کی ایک شیعہ لڑکی سے شادی کرنے پر کیا حکم ہے؟ سب شیعہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ہماری طرح مسلم ہیں. ان شیعہ کی خلفائے راشدین کو ماننے کی ترتیب مختلف ہے. ہم کسی ایک شخص کی بات نہیں کر سکتے، ہم عقیدہ پر بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ چند اصحاب کے علاوہ باقی سب کافر ہو گئے، تو ایسے شخص سے رشتہ نہیں ہو سکتا. ایسا شخص بھی کافر ہے کیونکہ حضرت عائشہ پر تہمت قرآن کے خلاف ہے. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اہل بیت کو صحابہ کی نسبت زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ شخص مسلم ہے اور اس سے رشتہ کیا جا سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ احتیاط کی جائے کیونکہ آگے آپ کے بچوں پر اس کے نگیٹو اثرات آ سکتے ہیں. بچی تھی عائشہ، وہ اسی طرح کام کرتے تھے، شیعہ لڑکا نکاح کرنا چاہتے تھے. اب یہ مولوی حضرات نہیں، ہم نہیں کریں گے. میرے دوست سے ملک احسان اور سارے انہوں نے گاڑی چھوڑو ان کو یار، ہمارے پاس آئے گئے مولانا اسحاق صاحب. مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا چلو میں نکاح پڑھ. میں نے نکاح پڑھا، اپنے رشتے میں اس کا اندراج کیا، اپنے گھر میں خوشی سے رہ رہے. کتنی شیعہ لڑکیاں سنیوں سے ہوا ان کا نکاح، کیوں نہیں نکاح جائے؟ تو ان ظالموں نے اپنی طرف سے گاڑی باتیں، توبہ توبہ، کوئی بات نہیں. مشرق سے مغرب تک دو باتیں کہتا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد جو چاہے کرتا رہے. ہم حضرت ابوبکر عمر کو مانتے پھریں، وہ علی اور اس کی اولاد کو مانتے پھریں. یہ سب بات کی باتیں ہیں. جو دین ہے وہ حضور کو ماننے کا نام. یہ مان لیا کہ صاف آگے اپنی تحقیق ہے آپ کی. کوئی کہتا ہے یہ اچھا، کوئی کہتا نہیں برا. اچھا یہ بعد میں آپ پڑھتے پھر دین نہیں. شیعہ سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو کسی دارالفتہ سے مستند ادارے سے تحریری فتویٰ لیں کہ میرے لیے یہ نکاح جائز بھی ہے یا نہیں. وہ اس کے عقائد کی تفصیل جاننے کے بعد فتویٰ دیں گے. ایسا ہی نہیں ہو کہ کوئی بھی شیعہ ہے تو سنی سے نکاح کرے، سنی ہے تو شیعہ سے نکاح کرے. اس کی ڈیٹیل ہے کچھ، اس میں تفصیل ہے. کسی بھی اوتھینٹک مدرسے سے باقاعدہ اس کے عقائد بتا کے ریٹرن میں فتویٰ لیں اس میں. کیونکہ شیعہ لوگوں میں بھی بہت سارے مختلف قسم کے مسلک ہیں، مختلف قسم کے. نیپال سے مردہ زندہ کرنے والے بھی آپ کو شیعوں میں ملیں گے. اس کے عقائد توحید والے ہوتے ہیں اور کچھ کے نہیں بھی ہوتے. تو ہر طرح کے لوگ ہیں اس میں. دیکھیے، شادیاں اسلام کے تمام فرقوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی اس میں قدغن نہیں ہے، ممنوعیت نہیں ہے. درست ہے، آپ کر سکتے. آپ کے کلچرل کچھ ہرڈلز ضرور ہوتے ہیں. ان کلچرل ہرڈلز سے اگر آپ گزر سکیں تو پھر تو کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی. ہم ابھی عراق گئے تھے. عراق میں ہم نے مختلف جگہوں میں دیکھا کہ مختلف مسالک کے آپس میں شادیوں میں کوئی ان کو مشکل نہیں ہے. پاکستان کے بھی مختلف علاقوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے دین پر ایمان رکھتے ہوں، مسلمان ہوں. اگر انسان توحید اور رسالت کے معاملے میں کلیئر ہے تو باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. ان اختلافات کو حل کیا جا سکتا ہے. اب اس طرح کی شادیوں میں بالعموم والد ایک طرف اور والدہ ایک طرف. میرے اپنے گھر میں یہ صورتحال ہے. میرے اپنے گھر میں، آپ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں، میرے اپنے گھر میں بھی یہی ہے. بہو جو ہے جی، ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوئی، نہ ان کو ہماری وجہ سے. اب جہاں پر والدین کے اندر حساسیت ہونا تو وہاں پر بچوں سے پہلے خود والدین کو آپس میں مسئلے کو حل کرنا چاہیے. وہ کس طرح سے؟ والد اپنے دلائل دے، والدہ اپنی دلائل دے. بچہ جس دلیل کو قوی اور مضبوط سمجھے اور اس کی سمجھ میں آئے اس پر عمل کرے. بات ختم ہوگی. جبر آپ بھی نہ کریں. ٹھیک. میں کشمیری سنی مسلمان ہوں اور ہم جماعت جس کا تعلق شیعہ امامی اسماعیلی سے ہے. میں اس سے عقد نکاح کرنا چاہتا ہوں. سارے مسلمان فرقوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، کر لیں جی، کسی نے منع نہیں کیا. اپنے کفر میں شادی کرو. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ہم پلہ لوگوں میں، تاکہ ذہن بھی ملتے ہو نا. بعد میں لڑائی جھگڑا ہونا ہے تو اس سے بچ جائے. صرف سوچ کا فرق نہیں بلکہ اسٹیٹس کا فرق بھی بعض کا لڑائی جھگڑا ڈال دیتا ہے. ہر چیز کو دیکھنا ضروری ہے. باقی اگر آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اکٹھے. جو بھی آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اصولی طور پر اس سے نکاح کرنا جائز ہے. لڑکی کا نکاح بھی اس سے ہو سکتا ہے اور اس لڑکے کا بھی نکاح ہو سکتا ہے. کیونکہ قرآن میں جو ہے وہ نکاح مشرکوں کے ساتھ کرنے کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے. تو یہاں بھی یہی ہے. ہمارے تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جو ناسبی سنی ہے، سنی جو ہے وہ ناسبی نہیں ہوتے. ناسبی وہ ہوتے ہیں جو دشمن اہل بیت ہوتے ہیں، جن کے مذہب میں
दुश्मनी अहल बैत शामिल होती है, मसलन जो यजीद के तरफदार होते हैं इस किस्म के, उनके साथ यकीनन जो है निकाह हराम है। अगर ये पता हो कि इस्लाह का जो पहलू है वो मौजूद है, यानी शिया सुन्नी की निकाह तो चल रहे हैं हमारे अपने रिश्तेदारों में, बिरादरी में, कम्युनिटी में बहुत चल रहे हैं, लेकिन वो दलाइल के साथ एक दूसरे के साथ बात करते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो अपने मज़हब पे रहना चाहे अपने मज़हब की पाबंदी उन पर नहीं होती है। नहीं, मसलन शिया अगर बच्ची है तो वो अपनी आज़ादारी में जा सकती है, इसी तरह अगर अहले सुन्नत की बच्ची है इधर शियों के घर तो वो अपने प्रोग्रामों में जाए और वो सारे अपने मरासम पे अमल करे, वो कोई रुकावट ना हो तो फिर कोई हरज नहीं। और ख़ुसूसन अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक इसमें ज़्यादा बढ़ता हो, रिश्तेदारियाँ और मोहब्बतें बढ़ती हैं, तो फिर तो बिल्कुल जायज़ है। मतलब सेलेक्ट कर लिया है और हम चाहते हैं कि इज़्दिवाज हो, और हमने एक दूसरे से बात कर ली है कि हम अपने अपने फ़िक़ा के मुताबिक रहेंगे। 99% केसेस में कह रहा हूँ, ये अपनी अपनी फ़िक़ा का जनाजा 2 महीने में निकल जाता है। जैसे ही रमजान आया, अब सवाल यह है कि आपने सही वक्त पे रोजा खोलना है या 12 मिनट पहले खोलना है, वहीं फिक्र का मामला निकल गया। और फिर नमाज का मामला है, बाकी मामला हैं। अच्छा, आपके लिए खतरा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, फिर नस्लों के लिए खतरा हो गया।